اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ ایک عجیب انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بات شروع کی ہے کہ کما ارسلنا فیکم، جیسے ہم نے تمہارے درمیان، یعنی اب تک بیان ہو رہا تھا قبلے کا، اور اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معتدل امت بنایا ہے اس کا بیان چل رہا تھا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس آیت کا پچھلی آیات سے تعلق سمجھنے کے لیے یہ یاد کیجئے کہ جو پیچھے آیات گزری ہیں 128 اور 129، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت 2 دعائیں کی تھیں۔ ایک یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرما دیجئے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، اور دوسری یہ کہ ان میں ایک رسول بھیجیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اب ان 2 دعاؤں میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا، یعنی وہ جو انہوں نے دعا یہ مانگی تھی کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو معتدل امت قرار دے کر پیدا فرمایا، جیسے کہ اسی پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر یہ انعام فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی، جس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا، اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اکرم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے، جو بین ہی انہی خصوصیات اور انہی فرائض منصبی کے حامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مانگے تھے۔ چنانچہ بین ہی وہی فرائض یہاں پر بیان فرما دیے گئے ہیں، تلاوت آیات کے جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرے، اور یزکیکم، تمہیں پاکیزہ بنائے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور تمہیں وہ باتیں سکھائے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ وہی اوصاف ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبر کے لیے مانگے تھے، اور ان کی تفصیل پیچھے آیات 128 129 میں ہم تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں، اور وہاں یہ بتایا ہے کہ چاروں مقاصد بعثت ہیں ان میں سے ہر ایک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاذکرونی، لہذا مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ مختصر سی آیت ہے، لیکن امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام پر اپنے انعامات کا بیان کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ اس امت کو ایک معتدل امت بنا کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے،
اب ایک ایسا مختصر دستور عمل اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے کہ اگر اس کو وہ اپنے پیش نظر رکھیں تو ان کی پوری زندگی اس مقصد کے تحت آ جائے گی جس مقصد کے تحت ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ وہ کیا کہ فرمایا کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میری یاد اپنے دل میں بساؤ۔ یہ بات بڑی بنیادی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں اطاعت اور فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ کام اس وقت آدمی انجام دیتا ہے اور صحیح طریقے پر وہ انجام پاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں بسی ہوئی ہو۔ دیکھیے، اس دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں یا ناانصافیاں ہوتی ہیں یا کوئی شخص دوسرے کا حق لے اڑتا ہے یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ در حقیقت اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان، اس کا تصور، اس کا ذکر، اس کی یاد اس کے دل میں اس وقت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں بسی ہوئی ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان انسان کے پاس کے ذہن میں موجود ہو کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس یاد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر وہ کام کرتا ہے جو اسے کرنے چاہیے اور ان کاموں سے بچتا ہے جن سے اسے بچنا چاہیے۔ اس لیے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ مختصر سا حکم کہ مجھے یاد کرو یا مجھے یاد رکھو، یہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کا بہترین دستور العمل ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ اور اس ذکر کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ ذکر کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نعمتوں کا تصور کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں۔ تمہارا جسم ہے، تمہاری آنکھ ہے، تمہارے کان ہیں، تمہاری ناک ہے، تمہارے اعضاء جو صحت مند طریقے پر کام کر رہے ہیں وہ ہیں، اور جو تمہیں رزق مل رہا ہے جس انداز سے مل رہا ہے، اور تمہارے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو بارش ہو رہی ہے، اس کا تصور کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کرتا ہے اور چاروں طرف جو نعمتیں بکھری ہوئی ہیں ان کو سوچتا ہے کہ یہ کس نے مجھے عطا فرمائی ہے، میرے استحقاق کے بغیر عطا فرمائی ہے، تو بے ساختہ اس ذات سے کا شکر بھی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی محبت بھی دل میں آتی ہے، اور پھر اس کا ذکر بھی اس کو کرنا وہ کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان بنانے کا ایک آسان نسخہ یہ تجویز فرما دیا کہ مجھے یاد کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری نعمتوں کو سوچ سوچ کر اس پر شکر ادا کرو۔ جتنا شکر ادا کرو گے تو دوسری جگہ قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا۔ تو ولا تکفرون، اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا بظاہر جملہ ہے، لیکن انسان کی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ایک بہترین نسخے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں ایک خوشخبری بھی سنا دی گئی ہے، اور وہ ایک محبت والے انسان کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے۔ کیا فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، یعنی جب تم مجھے یاد کرو گے یا میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کا ذکر فرمائے، اپنے بندے کو یاد رکھیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ذکر کے نتیجے میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسانے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ
مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اکیلے میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت اور لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں ایک ایسے لوگوں کے سامنے، ایسے جماعت کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت۔ تو یہ کہنا کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ بڑا عظیم انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عطا فرمایا ہے، اور اس کے بدولت ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فضول بحثوں میں الجھنے کے بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ اب آگے مختلف اسلامی عقائد اور احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس بیان کا آغاز صبر کی تاکید سے ہوا ہے، کیونکہ یہ دور وہ ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں۔ اسی زمانے میں جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا، بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھیں، جنگوں میں اپنے عزیز رشتہ دار اور دوست شہید بھی ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے۔ لہٰذا اب مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائشیں تو پیش آنی ہیں، ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے۔ چنانچہ جو آیات آگے آ رہی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے، اور یہ آیتیں 153 سے شروع ہوئی ہیں اور 157 تک اس میں یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ میں پہلے ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ اس کی تشریح۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو احساس نہیں ہوتا۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اور جو لوگ صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ ان آیات میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، مسلمانوں کو اپنے تمام حاجتیں، ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور اگر ان کو دین کے اوپر چلنے کے راستے میں مشکلات پیش آئیں، دشواریاں ہوں، تو اس دشواری اور مشکل کو دور کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ استعینوا کے معنی ہے مدد حاصل کرو، اور کاہے سے مدد حاصل کرو؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز۔ گویا
اللہ تبارک و تعالی نے مشکلات پر قابو پانے اور مشکلات کو برداشت کرنے اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان دو چیزوں کا حکم دیا ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان دو چیزوں میں سے ایک صبر کا ذکر فرمایا اور ایک نماز۔ صبر کے معنی عربی زبان میں باندھنے کے آتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے نفس کو کسی چیز پر باندھ لے، یعنی اپنے نفس کو کسی ناگوار چیز کے برداشت کرنے پر آمادہ کرے اور اس پر قابو رکھے۔ بظاہر تو اردو زبان میں جب ہم صبر بولتے ہیں تو عام طور سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس تکلیف پر انسان واویلا نہ کرے بلکہ صبر سے کام لے، لیکن عربی زبان میں اور قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر کا لفظ بہت وسیع ہے اور بہت عظیم معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں یا 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعات کے اوپر روک کر رکھے، یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعات بجاتا لاتا رہے، یعنی جس کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کام کے کرنے میں اگر کوئی سستی پیش آ رہی ہے یا طبیعت کو وہ ناگوار ہو رہا ہے تو آدمی اپنی طبیعت کی اس ناگواری کو اور اپنے نفس کی اس سستی کو دور کر کے یا اس کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو زبردستی اس طاعت کی طرف لے جائے۔ جیسے مثلا کوئی آدمی سو رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کی آواز کان میں پڑ گئی، اب طبیعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ نیند بہت میٹھی معلوم ہو رہی ہے، اور اس صورت میں نیند کو چھوڑ کر جانا اس کی طبیعت پر بھاری گزر رہا ہے اور اس کی طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ میں مزید سوتا رہوں، لیکن آدمی یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نماز کے لیے جاؤں، تو وہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، اپنے طبیعت کے تقاضے کے خلاف ناگواری کو برداشت کر کے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ صبر ہے۔ تو صبر کی ایک قسم ہے کسی طاعت کو یا کسی عبادت کو یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو بجا لانے میں انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے یا اس میں جو طبیعت کے خلاف انسان کو کرنا پڑتا ہے اس کو برداشت کرے، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی طبیعت کسی گناہ کو چاہتی ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں گناہ کا ارتکاب کر لوں، اس وقت میں اس کو گناہ سے رکنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر اس وقت اپنے دل کی خواہش کے باوجود اور دل کے مچلنے کے باوجود آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کا تصور کر کے اور یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے، اپنے آپ کو زبردستی اس کام سے روک لے، تو یہ صبر ہے، صبر کی دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات، اور دوسری قسم جو گناہوں سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو قابو کرتا ہے اس کا نام ہے صبر عن المعصیہ، یعنی گناہوں سے بچنے کے اوپر اپنے آپ پر قابو پانا۔ اور تیسری قسم ہے صبر علی المصیبہ، یعنی اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی، مصیبت آ گئی اور اس کو کوئی صدمہ پہنچا تو اس صدمے اور تکلیف کے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے کے بجائے انسان اس موقع پر یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس کے ہر فعل میں، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لہٰذا باوجود کہ مجھے اس واقعے سے تکلیف پہنچی ہے لیکن اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہوں،
یہ تیسری قسم ہے صبر کی، جس کو صبر المصیبہ کہا جاتا ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم صبر سے مدد حاصل کرو، تو اس میں تینوں قسمیں صبر کی داخل ہے۔ کیا معنی کہ جب تمہیں یہ کہا جا رہا ہے، پچھلی آیات میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ اب دوسرے لوگوں کے ساتھ بحث میں الجھنے کے بجائے جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تو اس گزارنے میں تمہیں تکلیفیں پیش آئیں گی۔ کبھی یہ ہوگا کہ کسی طاعت کے بجا لانے میں سستی ہو رہی ہے، مثلا جہاد کا حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ جب جہاد کا حکم آتا تھا تو بعض حضرات کو ظاہر ہے کہ اس میں طبیعت کے خلاف اس لیے معلوم ہوتا تھا کہ جہاد کے اندر بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو وہ طبیعت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر تم اپنے طبیعت کو مجبور کر کے جہاد میں شامل ہو جاؤ گے تو یہ صبر ہوگا۔ اور اسی طرح بعض اوقات معصیتوں کا تقاضا ہوگا، گناہوں کا تقاضا ہوگا، طبیعت گناہ کرنے کو چاہے گی، اس وقت بھی اپنے آپ کو زبردستی گناہ سے روکو گے تو اس سے تمہیں مدد ملے گی۔ اور اسی طرح بعض اوقات مصیبتیں پیش آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صبر کس طرح کرو اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ لیکن یہاں پہلی دو باتوں کا خاص طور پر ذکر میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر سے مدد حاصل کرو، کس چیز پر مدد حاصل کرو؟ اگر دیکھا جائے تو مدد اس بات کے اوپر کہ تمہاری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزرے، اور کہا جا رہا ہے کہ صبر سے مدد حاصل کرو، تو صبر کے معنی بھی ابھی عرض کیے یہ ہے کہ انسان زبردستی اپنے آپ کو طاعت کے بجا لانے پر آمادہ کرے اور گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو زبردستی بچائے۔ تو جب یہی مقصد ہے تو اس سے مدد لینے کا کیا معنی ہے؟ مدد لینے کا مفہوم در حقیقت یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں تمہیں شروع میں مشقت بہت ہوگی، اور اس مشقت کا جواب یہ ہے کہ تم شروع میں اپنے آپ پر زبردستی کرو۔ اپنے آپ پر زبردستی کرو گے تو اس کے نتیجے میں پھر رفتہ رفتہ وہ مشقت کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ معنی ہے مدد لینے کے، کہ جب ایک مرتبہ تم نے صبر کر کے، ایک مرتبہ صبر کر کے، دو مرتبہ صبر کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور طاعات کی طرف لے گئے، تو جتنا تم یہ مشق کرتے جاؤ گے اسی رفتار سے انشاءاللہ اس مشقت میں کمی آتی چلی جائے گی جو طاعات کے بجاوری میں اور گناہوں سے بچنے میں تمہیں محسوس ہو رہی ہے۔ تو صبر سے مدد حاصل کرو، یعنی اپنے آپ کو، نفس کو سستی کا مقابلہ کرنے کا عادی بناؤ۔ جتنا تم اس کی مشق کرتے جاؤ گے اتنا ہی تمہارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ والصلاۃ، کہ نماز سے مدد حاصل کرو، جس سے یہ بتا دیا کہ نماز ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے آداب و شرائط کے ساتھ اپنے وقت پر انجام دے تو یہ خود انسان کو مدد دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اس کو مدد دیتی ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے نماز کے اندر کہ نماز کا جو شخص عادی ہوگا، پابند ہوگا، آداب و شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرے گا، تو اس کی دوسرے کاموں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو دین پر چلنے کی عام لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ توفیق ہوتی ہے، اور وہ نماز اس کو عمومی طور پر گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی طبیعت خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدولت انسان کو طاعات کی طرف لے جاتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ جہاں یہ آیت آئے گی تو اس کی مزید تفصیل اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس موقع پر عرض کی جائے گی۔ لیکن یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے
دین کے مطابق زندگی گزارنے کی مشکل ہو اور اس مشکل کا مقابلہ کرنا ہو، چاہے کوئی مصیبت پیش آ جائے اور کوئی صدمہ پیش آ جائے، تو اس میں بھی تمہیں مدد ملے گی نماز سے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تھا جس سے کوئی پریشانی لاحق ہو، تو آپ جلد از جلد نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی نماز پڑھ کر اس مصیبت کو یا اس تکلیف کو یا اس صدمے کو دور کرنے کا راستہ تلاش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع ہوگا انسان تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تمام دوسری عبادتوں سے افضل ہے، اور اس میں بندے کا براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ اسی میں سجدہ بھی ہوتا ہے، جس کے بارے میں پیچھے گزرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی تمہیں مشکل کوئی پیش آئے تو اس مشکل کا علاج یہ ہے کہ تم نماز کی طرف رجوع کرو۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کو کوئی حاجت درپیش ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت پڑھے، جس کو نماز حاجت کہا جاتا ہے، اور 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ یہ سب سے اہم وظیفہ ہے اور سب سے اہم عمل ہے جو کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اس آیت کریمہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب کبھی تمہیں کوئی دشواری پیش آئے تو مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ لہذا یہ نماز حاجت یہ دوسرے تمام وظائف اعمال کے مقابلے میں یہ زیادہ افضل طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کرانے کی درخواست کرنے کا۔ پھر آگے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے اندر بھی اپنے نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ پھر چونکہ مسلمانوں کو جو معاملات درپیش تھے اور جو اندیشے لاحق تھے، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی تھی، اور اس جنگ کے نتیجے میں بہت سے حضرات شہادت کا درجہ حاصل کرتے تھے۔ اس لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کافروں کے مقابلے میں جنگ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے کسی کی شہادت ہو جائے تو یہ بھی ایک بڑی عظیم نعمت ہے اس شخص کے لیے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ در حقیقت وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تم کو احساس نہیں ہوتا، یعنی ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے نزدیک تو جو کچھ ہے وہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی کی لذتیں اور راحتیں اس کو سب سے بڑا مقصد نظر آتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تو چند روز کی ہے اور نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ اصل ابدی زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اس اخروی زندگی کے 2 درجے ہیں، ایک وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے وقت تک جاری رہے گی، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، اور ایک وہ زندگی ہے جو قیامت کے بعد اور حساب و کتاب مکمل ہونے کے بعد شروع ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس آخرت کی زندگی میں تو صورتحال یہ ہے کہ انسان کے جسم اور روح دونوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لہذا وہ زندگی جسم اور روح کے اعتبار سے بالکل ایسی ہوگی جیسے کہ ہم دنیا میں زندہ رہتے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ روح بھی ہے، جسم بھی ہے،
اور دونوں کے باہمی تعلق سے وہ زندگی قائم ہوتی ہے. آخرت کی زندگی بھی اسی طرح کی ہوگی، البتہ وہ زیادہ مکمل اور زیادہ پائیدار ہوگی بنسبت دنیا کی زندگی کے کہ اس میں جسم کا تعلق روح کے ساتھ ہے تو صحیح، لیکن اس کو مختلف قسم کی عوارض لاحق ہوتے رہتے ہیں، بہت سی بیماریاں آتی رہتی ہیں. وہاں آخرت میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ جسم اور روح کا تعلق مستحکم بنیادوں پر قائم رہے گا. اور جو برزخ کی زندگی ہے، یعنی مرنے سے لے کر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے تک یا قیامت تک جو زندگی ہے، وہ برزخ کی زندگی کہلاتی ہے. اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جسم تو مردہ ہو جاتا ہے، لیکن روح مردہ نہیں ہوتی، بلکہ روح کو ایک زندگی حاصل رہتی ہے. اور اس روح کا دنیا کے اندر پڑے ہوئے جو جسم ہے، کپڑا ہوا جو جسم ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہتا ہے. وہ اگرچہ تعلق بہت ہی ادنا درجے کا ہوتا ہے عام طور سے انسانوں کے اندر، لیکن پھر بھی کوئی تعلق باقی ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ بہت ہی معمولی قسم کا ہے، اس واسطے اس کو ہم زندہ نہیں کہتے، اس آدمی کو ہم مردہ کہتے ہیں جس کو یہاں موت لاحق ہو گئی اور اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، مثلا شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ برزخی زندگی حاصل ہوتی ہے، لیکن وہاں برزخی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، اور ان کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اس کا جسم گلتا سڑتا نہیں ہے، بلکہ اپنی اصل حالت میں، بڑی حد تک اپنی اصل حالت میں برقرار رہتا ہے، جس کے شواہد بے شمار دنیا کے اندر لوگوں نے دیکھے ہیں کہ وہ لوگ جو عرصہ دراز پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے، جب ان کی قبر کو کسی وجہ سے کھودا گیا تو ان کا جسم اسی طرح تر و تازہ پایا گیا جس طرح کہ ان کو دفن کیا گیا تھا. تو ان کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتا ہے، اور وہ اس برزخی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں. اس واسطے ان کو خاص طور پر یہ کہا گیا کہ ان کو تم مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں. زندہ ہیں اس معنی میں بھی کہ ان کے جسم کے ساتھ ان کی روح کا تعلق مضبوط ہے، اور زندہ ہیں اس معنی میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی خاص نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں، اور اس معنی میں بھی کہ ان کا جسم گلتا سڑتا نہیں ہے، اور اس معنی میں بھی کہ بعض دنیاوی احکام کے اندر بھی شہید کا حکم عام مردوں سے مختلف ہوتا ہے، کہ عام مردوں کو غسل دیا جاتا ہے، لیکن شہید کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا اس کو اسی حالت میں دفن کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس سے بھی اعلیٰ درجے کی زندگی انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے کہ ان کے روح کو جو جسم سے تعلق ہوتا ہے وہ شہیدوں سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو جو برزخی حیات حاصل ہوتی ہے وہ اور تمام انسانوں سے زیادہ اعلیٰ اور اکمل درجے کی ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے ان انبیاء کرام کی میراث بھی تقسیم نہیں ہوتی، ان کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے کسی دوسرے سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوتا. تو یہ احکام بھی دنیا کے اندر ان کے اوپر جاری ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کفار کے ہاتھوں شہید ہو جاتا ہے تو تم اگرچہ ظاہری نظر سے ان کو مردہ سمجھ رہے ہو، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے، کیونکہ برزخی زندگی بھی ان کو زیادہ قوی قسم کی حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی وہ فیضیاب ہو رہے ہیں. لہٰذا تمہیں ان پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے درجے والے ہیں، اور اس درجے کے ملنے پر تمہیں افسوس کرنے کے بجائے اس بات پر اطمینان کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پھر آگے یہ فرمایا کہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ صرف جہاد ہی کا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں لوگ شہید ہو جائیں تو اس سے تمہیں صدمے پہنچیں،
بلکہ صدمے پہنچنے کے کچھ اور اسباب بھی پیش آ سکتے ہیں، اور یہ صدمے جو تمہیں دنیا کے اندر پہنچتے ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وہ کس طرح آزمائیں گے کہ کبھی خوف سے، تھوڑے سے خوف سے، کبھی تھوڑی سی بھوک سے، کبھی تمہارے مال اور جان میں یا ثمرات اور پھلوں میں کمی کر کے، اس طرح تمہیں آزمائیں گے۔ یہاں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ، کہ تمہارے اوپر کوئی خوف طاری ہو جائے گا۔ ان خاص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسلمان جب مدینہ منورہ کے اندر اپنی ریاست قائم کر رہے تھے تو ان کو مختلف اطراف سے خطرے درپیش رہتے تھے۔ ایک طرف کفار مکہ تھے جو ان کے اوپر حملہ آور ہونے کا منصوبے بنا رہے تھے، اور بہت سی مرتبہ حملہ آور ہوئے بھی، اور ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے۔ دوسری طرف یہودی تھے، تو یہودیوں کا ایک خطرہ اس طرح تھا کہ شمال میں ان کی ایک ریاست خیبر میں آباد تھی، اور وہاں سے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ خود مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی آباد تھے وہ بعض اوقات مشرکین سے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے۔ یہ تمام خطرات مسلمانوں کو لاحق تھے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ خطرات اگرچہ ان لوگوں کی طرف سے پیش آ رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ تمہاری آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے ذریعے تم جب کامیاب ہو کر نکلو گے تو تمہاری پوری طرح تطہیر ہو چکی ہوگی اور تمہیں اچھی طرح پاک صاف کیا جا چکا ہوگا۔ تو یہ در حقیقت خوف کے ذریعے بھی تمہیں آزمانا مقصود ہے۔ والجوع، اور کبھی بھوک کے ذریعے۔ بھوک کا مطلب یہ کہ معاشی خطرات بھی تمہیں لاحق ہوں گے، اور اس زمانے کے حالات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس میں صورتحال یہ تھی کہ اس وقت تجارت پر تمام تر قبضہ قریش کے لوگوں کا تھا، اور وہ قریش کے لوگ ہی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے تھے، لہذا جو معاشی راستے تھے تجارت کے وہ ان کے اوپر بند کر دیے گئے تھے۔ تو اس طرح تمہیں فقر و فاقے سے سابقہ پیش آنے کا بھی اندیشہ لاحق ہے۔ یہ بھی ہماری طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اگر اس آزمائش میں تم پورے اتر گئے تو اس کا نتیجہ آگے آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ نقسم الاموال، کہ کبھی تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، کسی بھی طریقے سے تمہارے مال کے اندر کوئی کمی ہو گئی، کوئی چوری ہو گئی، کوئی ڈاکہ پڑ گیا، کوئی تمہاری تجارت میں کمی آ گئی، یا کسی مرتبہ تمہارے پیداوار میں کمی آ گئی، وہ ساری باتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ والانفس، اور کبھی تمہارے جانوں میں کمی ہوگی۔ جانوں میں کمی ہونے کے معنی یہ کہ تمہارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، تمہیں اس کی زندگی کے اندر تمہیں اس کے اوپر بھروسہ تھا، لیکن وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس کی وجہ سے تم اپنے لیے خطرات محسوس کرتے ہو، یا اس کی وجہ سے تمہیں صدمہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہماری طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ والثمرات، اور اسی طرح پھلوں کے اندر کمی بھی۔ اگرچہ پھلوں کا ذکر عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو اموال کے اندر موجود خود بخود تھا، لیکن اس کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ اموال عربی زبان میں عام طور سے یا تو تجارت کے مال کو کہتے ہیں، یا جو مال مویشی ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اور ثمرات سے مراد ہے پیداوار، زمین کی پیداوار، جس میں باغ بھی ہیں، جس میں کھیت بھی ہیں۔ اور مدینہ منورہ کے حضرات جو تھے وہ زیادہ تر کھیتی باڑی کا پیشہ کرتے تھے، اور ان کے ہاں باغات ہوتے تھے، کھجور کے باغات، اور کچھ کھیت ہوا کرتے تھے، انہی پر ان کی معاشی زندگی کا دار و مدار تھا، تو اس لیے اس کو خاص طور پر الگ سے ذکر کر دیا گیا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کے اندر تمہاری کمی آ سکتی ہے، اور وہ ہماری طرف سے ایک آزمائش ہوگی، اور بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ دنیا جو ہم نے بنائی ہے
یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ اور ہم نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے کہ جس میں خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، مزہ ہی مزہ ہے، وہ ہے جنت۔ اس میں کسی غم کا گزر نہیں، اس میں کسی تکلیف کا گزر نہیں، وہ تمام تر راحت و آرام کی جگہ ہے۔ اور دوسرا عالم وہ ہے کہ جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے اور راحت و آرام کا کوئی سوال نہیں، اور وہ ہے جہنم۔ اور ان دونوں کے درمیان دنیا جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ایسی بنائی ہے کہ اس میں انسان کو راحت بھی میسر آتی ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں، لذتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی پیش آتی ہیں، صدمے بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک مجموعہ ہے رنج اور خوشی کا، اور تکلیف اور راحت کا۔ تو یہاں پر جو تمہیں تکلیفیں پیش آ رہی ہیں، یہ در حقیقت تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور ان سے کوئی شخص مستثنا نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، کوئی بڑے سے بڑا سرمایہ دار ایسا نہیں ہے کہ جس کو دنیا میں کبھی کوئی صدمہ یا کوئی تکلیف پیش نہ آئی ہو۔ لیکن مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان تکلیفوں کے موقع پر ذرا غور کرو کہ یہ دنیا ہے، اس میں سبھی کو پیش آتے ہیں، لیکن تمہیں ہم جو یہ تکلیفیں دے رہے ہیں در حقیقت آزمائش کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تم ان آزمائشوں سے گزر کر کندن بن جاؤ، اور اس آزمائشوں سے گزر کر تمہاری مکمل تطہیر اور تزکیہ ہو جائے۔ اس لیے ہم تمہیں اس سے آزمائیں گے۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ یعنی ان تمام تکلیفوں کے مواقع پر، چاہے وہ خوف کی تکلیف ہو، یا بھوک کی ہو، یا مال میں کمی کی ہو، یا لوگوں کے جانوں میں کمی کی ہو، ان سب موقع پر جو لوگ صبر کا مظاہرہ کریں ان کو خوشخبری سنا دو۔ وہ صبر کا مظاہرہ کرنے والے کون ہیں؟ اس کی تفصیل اگلی آیت میں فرمائی کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالو، تو یہ کہتے ہیں انا للہ، کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ایک بڑی عظیم حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ جب صبر کرنے والوں کی تعریف فرمائی یا صبر کرنے والوں کا جو طرز عمل آگے بتایا، یا صبر کے جو معنی بتائے، وہ یہ نہیں بتایا کہ صبر کرنے والے وہ ہیں جو رنج کا اظہار نہ کریں، غم کا اظہار نہ کریں، روئیں نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جو اس تکلیف کے پہنچنے کے موقع پر یہ کہیں، مصیبت پہنچنے کے موقع پر یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس میں بتلا دیا کہ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے موقع پر انسان غم کا اظہار نہ کرے، کیونکہ یہ تو ایک بشری تقاضا ہے، ایک غیر اختیاری کیفیت ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو وہ اس کے اوپر رنجیدہ ہوتا ہے، یہ غیر اختیاری معاملہ ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کسی کو گناہ نہیں دیں گے کہ تم نے فلاں تکلیف کے موقع پر یا فلاں مصیبت کے موقع پر غم کا اظہار کیوں کیا تھا۔ یہاں تک کہ اگر تکلیف کی وجہ سے یا صدمے کی وجہ سے بے اختیار رونا بھی آئے تو وہ رونا بھی صبر کے منافی نہیں ہے، وہ بے صبری نہیں کہلائے گا، کیونکہ غیر اختیاری طور پر آیا ہے۔ یہ عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے موت کے اوپر اگر کوئی رو رہا ہے تو یہ بے صبری ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر غیر اختیاری طور پر رونا آیا ہے، بن کر نہیں رو رہا بلکہ بے اختیار اس کو رونا آ گیا ہے، تو یہ نہ صرف یہ کہ ناجائز نہیں اور یہ صبر کے بھی خلاف نہیں۔ صبر کے مکہ معنی یہ ہے کہ مصیبت پہنچنے پر آدمی یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا معنی؟ کہ وہ اس تکلیف یا اس صدمے پر اللہ تعالیٰ کی کوئی شکایت نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے گلہ نہ کرے،
اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ نہ کریں. جیسے کہ بعض لوگوں کی زبان پر آ جاتا ہے کہ کیا میں ہی رہ گیا تھا اس تکلیف کے لیے، مجھے کیوں اللہ میاں نے تکلیف دی، العیاذ باللہ. یہ بے صبری ہے اور اس کے اوپر گرفت ہے. لیکن اگر ایک طرف آدمی یہ سوچے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے اور تکلیف کی وجہ سے میں اپنے اس صدمے اور تکلیف کا اظہار بھی کر رہا ہوں، اس پر مجھے رونا بھی آ رہا ہے، دل میں میرے غم کی آگ بھی بھڑک رہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا درست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فیصلہ فرمایا ہے وہی برحق ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی شکوہ نہیں ہے. تو یہ مکمل صبر ہے، اور اس میں صبر کا جو اجر ہے وہ پورا اس سے حاصل ہوگا. اور یہ بات کہ میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں، یہ پہلے جملے کے اندر فرمائی انا للہ، کہ ہم سب اللہ کے ہیں. جب اللہ کے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہم اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، لہذا مالک کا ہر تصرف اپنی ملکیت میں برحق ہوتا ہے. تو اس نے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ معاملہ کیا وہ برحق ہے، اگرچہ ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے. اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کہے کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگرچہ یہاں فوری طور پر ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے اور صدمہ ہو رہا ہے، لیکن بالآخر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے صبر کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کے نتیجے میں بہت عظیم اجر اور ثواب تیار کر رکھا ہے. لہذا یہ جو تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، اور آخرت میں ہمیں اپنے انعامات سے نوازنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ تکلیف عطا فرمائی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اپنے اجر و ثواب سے نوازیں گے اور ان پر انعامات کی بارشیں ہوں گی، تو لوگ یہ سوچیں گے کہ کاش زندگی کے اندر ہماری کھالیں قینچی سے کاٹی گئی ہوتی اور اس پر ہم صبر کرتے، تو آج ہمیں یہ انعامات، اعلیٰ درجے کے انعامات نصیب ہوتے. تو وہاں جا کر ان تکلیفوں کی حقیقت واضح ہوگی کہ یہ تو کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی تھی ان انعامات کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عطا فرما رہے ہیں. اور اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص مریض ہو، بیمار ہو، اور کوئی ڈاکٹر اس کا آپریشن کرے، تو آپریشن کے اندر تکلیف تو بے شک ہوتی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے منہ سے کراہ بھی نکل جاتی ہے، چیخ بھی نکل جاتی ہے، لیکن اس کا دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل برحق کر رہا ہے اور میرے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ بالآخر میرے لیے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں مجھے صحت حاصل ہوگی. تو اسی طرح اس دنیا کے اندر جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں ان کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے مالک و خالق کی طرف سے اس لیے ہمیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تاکہ ہمیں اس کے فائدے حاصل ہوں. تو ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور وہی ہمارے ساتھ انعامات کا معاملہ فرمائیں گے. اس واسطے ہمیں اس کے اوپر غم بے شک ہے، لیکن ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں. پھر آگے فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. آگے زبردست بشارت ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اس طرح صبر کرنے والے ہیں کہ چاہے تکلیف کا ان کے رویے سے اظہار ہو رہا ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے ہوں، اور اس کے معنی بھی سمجھ رہے ہوں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس واپس لوٹ کر جانے والے ہیں، تو ایسے لوگوں پر پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں، صلوات ہیں. صلوات جمع ہے صلات کی، اور لغت میں اس کے معنی آتے ہیں کسی کی طرف آگے بڑھنا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی طرف خصوصی طور سے متوجہ ہونا
اور اس کو عنایات سے نوازنا، یہ ہے صلوات۔ صلوات من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں، ورحمہ، اور رحمت ہے۔ تو متوجہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمت سے نوازیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ تو گویا 3 بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے صبر کرنے والوں کو عطا فرمائیں۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ان کی طرف متوجہ ہوگی، دوسرا یہ کہ ان پر رحمتیں نازل ہوں گی، تیسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح ہدایت پر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گمراہی سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ اتنی عظیم بشارتیں ہیں جو صبر کرنے والوں کو عطا ہوئی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ دنیا میں جب بھی کوئی تمہیں ناگوار بات پیش آئے، چاہے وہ معمولی درجے کی کیوں نہ ہو، تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہو، تاکہ تمہیں ان عنایتوں کا سزاوار قرار دیا جا سکے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے رات کے وقت، اور چراغ جل رہا تھا، کسی وجہ سے چراغ بجھ گیا، تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بھی ایسا موقع ہے کہ اس کے اوپر انا للہ پڑھا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں چراغ گلنے سے تکلیف نہیں ہوئی؟ اور اگر ہوئی ہے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ چاہے چھوٹی سی بھی بات ہو جو طبیعت کے خلاف ہوئی ہو، ناگوار ہوئی ہو، اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس پڑھنے سے اور اس کے معنی سمجھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، اور جو بشارتیں دی گئی ہیں 3 بشارتیں وہ انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔